الحمدللہ آج اختلاف ساتھ ہمارے ہمارا انشاءاللہ ابتدائی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وکان اللہ سمیعا علیم۔ اللہ تعالیٰ خودی بات کا تذکرہ اظہار پسند نہیں کرتے اللہ مطلب اگر کوئی ایسا شخص ہے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوا ہے تو وہ اگر شکایت کے طور پر یہ شکایت کے طور پر اپنی بات کسی کے سامنے یا لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اس کی اجازت ہے گنجائش اس کی ہے اس کے اوپر ظلم آگے فرمائیں ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما۔ اگر وہ چیز معاف کر دی جائے درگزر کر دی جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اس یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسند ہے اور اس سے آپس میں تعلقات میں بہتری ہوتی ہے، اور اگر بدلہ دیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے اگر آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، جیسے باقی نبیوں پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ کتاب اتری، تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری، تو ایسے آپ پر بھی اگر قرآن ایک ساتھ اترتا تو ہم مان لیتے۔ سالوں کا کتاب نزل علیہ کتاب من السماء، جیسے ان نبیوں پر ایک ساتھ کتاب اتری ہے، اگر آپ پر بھی ایک ساتھ کتاب اترتی تو ہم مان لیتے تھے، آپ تو ایک ساتھ نہیں تھے۔ اللہ فرمانے نہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، جھوٹے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر کتاب ایک ساتھ اتری تو انہوں نے مان لیا۔ آج جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر ایک ساتھ کتاب اترتی تو ہم مان لیتے، تو ان سے پوچھیں جب موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ ان کے پاس توریت لے کر کے آئے تھے تو انہوں نے مان لیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا ارنا اللہ جہرا، ہم بالمشافہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ٹیبل ٹاک کرے، بھائی وہ ہمارے سامنے بیٹھے، وہ ہمارے سامنے آ کر کے کہے کہ میں نے یہ کتاب دی ہے، ہمیں کیا پتا کہ تم نے کہاں سے لائے، کیسے لائے، کیا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ارنا اللہ جہرا فأخذتهم الصاعقہ، ان کی اس گستاخی پر پہلے تو جب موسیٰ علیہ السلام سے واپس آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیے ہے، لیکن ہم کیسے مانیں؟ اس نے فرمایا کہ بھائی تم اپنے لوگوں کو چنو، 70 سرداروں کو چنا، حضرت ساتھ لے گئے، اللہ کا کلام انہوں نے سنا براہ راست، نہ مانا، ارنا اللہ، تو اللہ کو دیکھنا چاہتا۔ فأخذتهم الصاعقہ، ایک کڑک بجلی کی آئی، اس نے سب کو ہلا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی نہیں جانتے، تو یہ بڑی عجیب قوم ہے، باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام تسلیم بڑے سخت گیر تھے، روب والے تھے، تو یہ ایسے تو ان کے روب میں نہیں آئے۔
तरह से तरफ बात, नई सी नई बात। और तो ये आपसे जो ये सवाल कर रहे हैं आजराहे समझना नहीं है, बल्कि हुज्जतबाजी करनी है। हुज्जतबाजी करनी। अरिनल्लाहु तआला फअखज़तहुम बिस्साइक़ति सुम्मा इत्तख़ज़ुम अल-इज्र मिन बादिही। तो फरमाया कि सिर्फ यहीं पर इक्तफा नहीं, जब इनको अल्लाह ने इन दरिया से पार किया, फिरौन इनके सामने डूबा, मरा, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कोहे तूर पर किताब लेने के लिए तशरीफ ले गए, तो ये ऐसे जालिम हैं कि पीछे इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, बछड़े को माबूद बना दिया। कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो पता नहीं कहाँ लापता हो गए, वो 30 दिन का वादा करके गए थे, 40 दिन हो गए अभी तक आए नहीं, पीछे बछड़े को माबूद बना। अल्लाह फरमाते हैं फिर सिर्फ यहीं पर इक्तफा नहीं, फिर हफ्ते के दिन के शिकार का मामला, उसमें इन्होंने ज्यादती की। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इनसे कहा, जब इनके ऊपर मन्नो सलवा उतर रहा था तो कहा कि नहीं, हमें आप बैतुल मक़दस की बस्ती में जाओ और झुकते हुए तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए उसमें दाखिल हो जाओ, तो अल्लाह ताला फिर तुम्हें और नेमतों से भी नवाज देंगे। तो वहाँ भी जाकर के इन्होंने हित्ततुन कहने की बजाय कि हम तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हिंततुन गंदम चाहिए, गंदम चाहिए, और वहाँ भी अकड़ अकड़ के दाखिल हुए। तो अल्लाह फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व अहदिहिम, कि इनके ऊपर जो अल्लाह ताला की तरफ से लानत और दीगर चीज़ें हुई, ये इनके नक़ज़ अहद की वजह से, बार बार अल्लाह ताला से किए हुए अहद व पैमान को इन्होंने तोड़ा। और फिर सिर्फ यही नहीं, क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़ बल तबअ अल्लाहु अलैहा, अंबिया को नाहक कत्ल किया और कहने लगे हमारे दिल बड़े महफूज हैं, किसी की बात हमारे दिलों पर असरअंदाज नहीं होती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कत्ल करने के दरपे हो गए, और अलैहिस्सलाम हज़रत की वालिदा सिद्दीक़ा हज़रत मरियम, उनके ऊपर तोहमत लगाई, इल्ज़ाम लगाया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनको कत्ल करने के दरपे हुए। और जो अल्लाह ने कहा वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि ना उनको कत्ल कर सके ना सूली पर चढ़ा सके। यहूद का अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हमने सूली पर चढ़ाया, कत्ल किया। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, न सूली पर चढ़ा सके न कत्ल कर सके, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह पाक ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। तो बताना ये है कि अल्लाह पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमा रहे हैं कि आप इनकी बातों पर ना जाएं, ये लोग, इनका ज़बान कुछ और है, अंदर कुछ और है, ये हुज्जतबाज लोग हैं। वरना जो आपसे इस तरह की ये बातें कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को किस कदर इन्होंने परेशान किया है और किस कदर अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की है। तो अगली आयतों में यहूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर का घेराव कर लिया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने चंद एक हवारियों के साथ थे। तो हज़रत ने फरमाया अपने साथियों से कि अगर कोई ऐसा करे कि वो बाहर निकले, मैं उसको अपना कमामा और अपना कमीज पहना दूंगा, उसके ऊपर शबाहत अल्लाह ताला मेरी डाल देंगे और यहूद उसको कत्ल कर देंगे, इस पर अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देंगे। तो हज़रत के जो हवारियीन थे, पैरोकार लोग थे, उनमें से एक ने कहा कि हज़रत मैं इसके लिए तैयार हूँ। एक रिवायत ये है कि यहूद ने अपने एक आदमी को भेजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिस जगह थे, वहाँ से अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। वो अंदर आया, उसने देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं। जब वो बाहर निकला तो उस पर अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत डाल दी। वो समझे कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उसे पकड़कर कत्ल कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया। बाद में ख्याल करने लगे कि भाई अगर
یہ حضرت عیسیٰ تھے تو ہمارا آدمی کہاں لاپتہ ہو گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے لیے شبہ پیدا ہو گیا، وہ اپنے اس پروگرام میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق بات کہو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ لا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ تین میں سے ایک ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہیں، الہ تین ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور اللہ پاک، یہ تین الہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ تین میں سے ایک ہیں، یعنی تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ انتہوا خیر لکم، اپنی اس بات سے باز آ جاؤ، اس میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں عار محسوس نہیں کرتے ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی انہیں اللہ کے بندے ہونے پر عار نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہونے پر عار نہیں ہے، وہ تو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اگلی آیتوں میں، اگلی صورت میں سورہ مائدہ، مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ مائدہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کے آخر میں دسترخوان کا ذکر ہے۔ وہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، آپ اللہ سے دعا کریں کہ آسمانوں سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے، ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہو جائے گی، اعزاز کی بات ہو جائے گی، خوشی کی بات ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو تم، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک خوشی کا سامان ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم اتار دیں گے، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ ہم منہ مانگی معجزہ اور نعمت دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نہیں مانتا یا پسو پیش کرتا ہے تو ایسی سزا ملے گی کہ جہان والوں میں سے کسی کو نہیں ملی ہو۔ تو چونکہ اس صورت میں اس کا ذکر تھا، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ مائدہ رکھا، اور یہ بالکل آخری صورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 80 دن یا 90 دن پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو آپس میں عہد و پیمان اس کو پورا کیا کرو۔ عہد و پیمان کی 3 شکلیں ہیں، ایک ہے انسان کا اللہ کے ساتھ، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، جب عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا تھا بندوں سے کہ اے میرے بندو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ساری ارواح نے یہ کہا تھا کہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ایک تو بندے اور اللہ کے درمیان جو عہد و پیمان ہے، تو بندوں کو حکم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کریں، اور دوسرا عہد و پیمان وہ ہے جو ایک امتی کا اپنے رسول کے ساتھ ہے،
اور تیسرا عہد و پیمان جو انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، تو فرمایا کہ یہ اوفوا بالعقود، اس عہد و پیمان کو پورا کیا کرو. اور یہ عہد شکنی کرنا، وعدے کے خلاف کرنا، زبان دینے کے بعد اس کے خلاف کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں. اذا کاذب، اذا حدث کاذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو پتہ چلا عہد شکنی، خواہ وہ من حیث القوم ہو من حیث الافراد ہو، کبیرہ گناہوں میں سے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں ایک رومیوں کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ تھا، صلح کا معاہدہ تھا. جب معاہدہ ختم ہونے والا تھا، بالکل اختتام پر پہنچنے والا تھا، تو حضرت نے لشکر لا کر، اپنا فوج لا کر سرحد پر بٹھا دی. جو ہی معاہدہ ختم ہوا فوراً ان کے اوپر حملہ کر دیا. اب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں چاہیے کہ ایسا ہوگا، اور ایک علاقے کے علاقے فتح کر لیے. پیچھے سے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے کہا، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفا ہے، دھوکہ نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی کون ہے، اس کو بلاؤ. بلایا. کہا بھی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، دوران معاہدہ کوئی ایسی نقل و حرکت جو اس معاہدے کے خلاف ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا سرحد پر معاہدے کی مدت میں فوجیں لا کر کے ڈالنا یہ ٹھیک نہیں تھا، اور جب وہ ٹھیک نہیں تو لہذا یہ حملہ کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا. حضرت فرمایا اچھا؟ کہا جی. فرمایا ٹھیک ہے، پورے کے پورے علاقے واپس کر دیے، پورے کے پورے علاقے لیے ہوئے واپس کر دیے، اور بتا دیا کہ یہ ہم جو فتوحات حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ہے، اللہ کے دین کے بول بالا کے لیے ہیں. واپس کر دیے. تو پتہ چلا اللہ پاک نے آیتیں اتارتی کہ بھائی آپس میں عہد و پیمان کو پورا کرو. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، اور ادھر جنگ بدر تھی. جب نکلنے لگے تو مشرکین نے، کافروں نے پکڑ لیا. کہا کہ تم جا رہے ہو اور ادھر بدر ہیں، تم ان کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو گئے. ان سے وعدہ لے لیا زبردستی گن پوائنٹ پر کہ تم ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگے. انہوں نے وعدہ کر لیا. جب محمد پہنچے بدر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ میں مسلمان ہو کے آ گیا. آپ نے فرمایا بہت اچھا. کہا یا رسول اللہ میرے لائق کوئی کام؟ آپ نے فرمایا اور تو کوئی موقع نہیں ہے، جہاد کا موقع ہے، آپ اس میں شامل ہوں. کہا یا رسول اللہ میں اس میں بالکل شامل ہو رہا ہوں، لیکن انہوں نے زبردستی مجھ سے وعدہ لے لیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں جو زبردستی میرے اوپر سے وعدہ لیے ہے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ نے فرمایا نا جو وعدہ کر لیا اب اس کا پاس کرو، نہیں آپ شامل نہیں ہوں گے، الگ رہیں. تو پتہ چلا کہ وعدہ، عہد و پیمان کسی کا بھی ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے، قرآن کا حکم ہے، اس کو توڑنا ٹھیک نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. شعائر اللہ کی تحریم نہ کرو، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو. وہ جانور جو حدی کے لیے حرم میں لے کے جا رہے ہیں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حج کے لیے جانور بھی ساتھ لے کے چلتے تھے کہ وہاں جا کے ذبح کریں گے.
تو ان جانوروں کو قلادہ باندھ دیا جاتا تھا یا تھوڑا سا کٹ لگا کے خون نکال کے ان کا خون جسم پر مل دیا جاتا تھا. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ ہدی کے جانور ہیں. تو کافر لوگ بھی ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، ورنہ لوگ لوٹ لیتے تھے. تو اللہ پاک نے یہ بتایا. اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ ایک شخص تھا حتیم بن منذر، یہ کافر تھا، مدینہ تجارت کے لیے آیا. اب مدینہ سے باہر تجارت کی اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ابھی یہ آیا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا جو اندر سے بھی کافر ہوگا، باہر سے بھی کافر ہوگا، اور دھوکے کی زبان استعمال کرے گا، چرب لسان ہوگا اور شاطرانہ گفتگو کرے گا، دھوکہ دہی کرے. تو یہ آیا اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہونے کا اظہار کر دیا. اور یعنی مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں تمہارا ہوں. اور ادھر یہ کیا مقصد اس کا یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان میری تجارت پر، میرے تجارت کے مال پر اٹیک نہ کر دیں. اس کو تحفظ دینا تھا. تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور جب جانے لگا، جب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کفر کے ساتھ آیا تھا ایسے ہی کفر کے ساتھ لوٹا ہے. آپ تو اللہ کے نبی تھے. اور یہ ایسا ظالم نکلا کہ جب مدینے سے تھوڑا سا باہر گیا تو باہر مدینے سے فاصلے پر مسلمانوں کے بیت المال کے صدقے کے اونٹ چر رہے تھے، یہ ان کو لے کے بھاگ گیا. جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ ہمارے اونٹ لے کر کے بھاگ گیا تو مسلمانوں نے تعاقب کیا، لیکن زد سے نکل گیا، مسلمانوں کی حدود سے نکل گیا. اب مسلمانوں کو غصہ آیا. تو مسلمان جب سن 7 ہجری میں جب معاہدہ ہو گیا تھا صلح حدیبیہ کا، اس کے بعد اس کو دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے اونٹ جو وہ اونٹ ہیں ان کو ہدی کے اونٹ بنا کر یہ حرم میں جا رہا تھا. اب مسلمانوں نے دیکھ لیا. جب مسلمانوں نے دیکھ لیا تو دل میں آیا کہ اس کے اوپر ہاتھ بھی صاف کریں اور اپنا مال جو ہے وہ اس سے واپس لیں. تو اللہ نے آیتیں اتار دیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. اے ایمان والو، اب چونکہ آپ کا معاہدہ بھی ہو چکے ہیں اور اس نے ان جانوروں کو ہدی کا جانور بھی قرار دے دیے ہیں، لہذا اب آپ تعرض نہ کریں. اور دوسرا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہو گیا سن 8 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو معاف کر دیا اور انہیں مہلت دے دی کہ کچھ وقت کے لیے تمہیں مہلت ہے، تم سوچ لو اور ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. تمہارا دل چاہے اسلام قبول کر لو، نہیں تو پھر آگے دیکھتے ہیں تمہارے بارے میں کلاہی. تو کافروں نے اس دورانیے میں وہ بیت اللہ میں آتے اور عمرہ کرتے، طواف کرتے اپنے کفر کے ساتھ اور کفریہ طریقوں کے ساتھ. تو مسلمانوں کو بڑا جوش آیا کہ بھائی ہم جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا اور ہمیں واپس کیا. اب ہم نے علاقہ فتح کر لیا، فتح کرنے کے بعد ہم نے تو ان کو مہلت دی تھی، اب یہ ہمیں دکھا کے ٹہر رہے ہیں، یہاں مزے کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کے دل میں آیا کہ ذرا ان کی تھوڑی سی خبر لے لیتے ہیں، ان کو ہم نہیں کرنے دیں گے یہاں یہ حرکتیں. تو اللہ نے آیتیں اتار دی کہ نہیں، چونکہ آپ کا معاہدہ ہے، اللہ کے نبی ان کو امن دے چکے ہیں، تو اس طرح سے اب ان کو کچھ نہ کہیں. پھر اللہ نے آیتیں اتار دی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے یا معاہدہ نہیں ہے
ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دو کہ 4 مہینے تک کی تمہیں مہلت ہے، آئندہ خبردار تم حرم میں یا حدود حرم میں تم نہیں دکھو گے اور تم کفریہ عقائد کے ساتھ دوبارہ سے عمرہ حج نہیں کرو گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ آیتیں اتار دی۔ تو اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کیا کرو، گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت اور ایک دوسرے کا دستے بازو نہ بنو۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کچھ چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دی، خون حرام کر دیا، خنزیر حرام کر دیا، اور اسی طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام کر دیا، وما اہل لغیر اللہ بھی، جس کے اوپر اللہ کے غیر کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے اس کو حرام کر دیا، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ، جو گر کے مر گیا اس کو حرام کر دیا، جس کو نشانہ لگایا ابھی اس کو ذبح نہیں کیا تھا کہ وہ پانی میں گر گیا، اب پانی میں گرا دیکھا تو وہ مرا ہوا، تو چونکہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں گرنے کی وجہ سے دم گھٹنے کی وجہ سے مر گیا، تو شریعت مطہرہ نے اس کو حرام کر دیا۔ تو اللہ پاک نے 1.5 رکوع میں تقریباً شکار کے احکامات بیان کیے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وضو کا حکم اللہ نے نماز میں قرآن میں دیا کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم یہ تھا ابتداً ہر نماز کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے، اگرچہ وضو کیوں نہ ہو، اگرچہ وضو ہو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ امت کے لیے سہولت تھی کہ اگر وضو موجود ہے تو پھر دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بعد میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ سہولت رکھ دی کہ اگر وضو ہے تو پھر دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر لیتے تھے۔ مسواک کر لیتے تھے، اور حکم دیا کہ اگر وضو ہے اور اسی وضو کے ساتھ اگلی نماز پڑھنی ہے تو کم از کم اگر وضو نہیں کر رہے تو مسواک ضرور کر لیں، تو مسواک کر لیتے تھے۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے ایمان والو ایک دوسرے کے بارے میں گواہی دیانت داری کے ساتھ دیا کرو۔ گواہی جھوٹ پر مبنی 2 وجہ سے، یا تو اقربا پروری کہ بھئی اس طرح میرا عزیز ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا پڑوسی ہے، اس وجہ سے آدمی اس کے حق میں اس کی فیور میں جھوٹ موٹ گواہی دے رہا ہے، اور بعض دفعہ گواہی جو ہے وہ اس وجہ سے کہ دوسری طرف ہماری دشمنی ہے، عداوت ہے، تو آدمی اس وجہ سے گواہی دیتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو گواہی دیانت داری کے ساتھ انصاف کے ساتھ دیا کرو، اس چیز کو پیش نظر نہ رکھو کہ جو فریق مخالف ہے وہ ہمارا قریبی ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا مسلمان ہے، ہماری برادری والا ہے، اس چیز کو پیش نظر نہ رکھو، جو صحیح بات ہے اس کو پیش نظر رکھ کے گواہی دو۔ ہندوستان میں تنازع ہو گیا مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا۔ تنازع کس بات پر ہوا؟ ایک جگہ کے بارے میں ہوا کہ یہ جگہ مسلمان کہہ رہے تھے کہ مسجد کی جگہ ہے، پہلے یہاں مسجد ہوا کرتی تھی، ہم مسجد بنائیں گے۔ ہندو کہہ رہے تھے کہ مندر کی جگہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ یہ مندر کی جگہ ہے لہذا مندر بنے گا۔ انگریز کا زمانہ تھا، جب انگریز کا زمانہ تھا، اب مسلمان بھی ایک طرف ہندو، تو ہندوؤں نے جج کے سامنے کہا کہ ہم ایک مسلمان کو نام پیش کرتے ہیں، ایک مسلمان کا نام پیش کرتے ہیں، ان کا نام بزرگوں کا تھا مولانا الہی بخش غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے، ہم ان کا نام پیش کرتے ہیں، آپ ان کو بلائیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری مسلمانوں کی ہے تو ہم لکھ کر دے دیتے ہیں، آپ ان کو دے دیں، اور اگر وہ ان کے مسلمان آدمی اور عام آدمی بھی نہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اللہ والے ہیں، وہ یہ کہیں کہ یہ ہندوؤں کی جگہ ہے
تو پھر آپ جو ہے ہمیں دے دیں. اس نے کہا, مسلمانوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, وہ تو متفقون علیہ شخصیت ہے, ہماری بڑے ہیں. اب ان کو بلایا گیا, جب ان کو بلایا گیا, لایا گیا, انگریز نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھیں یہ دونوں حضرات آپ پر متفق ہیں تو آپ مسلمان, لیکن ہندو بھی آپ پر متفق ہیں اور مسلمان بھی آپ پر متفق ہیں. مسلمان کہہ رہے ہیں یہ ہماری جگہ ہے, ہندو کہہ رہے ہیں ہماری جگہ ہے, ہمیں ملنی چاہیے, تو جو آپ بیان دیں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اس نے کہا جی میرا بیان یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے. اب ہندو تو بڑے خوش ہوئے. تو انگریز جج نے جو فیصلہ لکھا, اس نے کہا کہ مسلمان ہار گئے, اسلام جیت گیا ہے. انگریز جج نے فیصلہ لکھا, اس نے کہا کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس سے اسلام کی فتح ہوئی. یعنی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ادھر اتنے سارے مسلمان مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, نہیں, جو صحیح بات تھی, دیانتداری والی بات تھی, وہ انہوں نے پیش کر دی. کل کی آیتوں میں جو ہم نے پڑھا کہ یہودی کہہ رہا تھا کہ فیصلہ کعب بن اشرف کرے, یہودی کہہ رہا تھا فیصلہ حضور کریں, اور یہ منافق جو بشر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کرے. یعنی یہودی حضور کا نام پیش کر رہا ہے, اور مسلمان جو ظاہر کا مسلمان ہے وہ یہودی سردار کا نام پیش کر رہا ہے. اب ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ بھی جب حضور کے پاس فیصلہ آیا آپ مسلمان کی فیور میں فیصلہ دیتے, لیکن نہیں, آپ نے بتایا کہ انصاف, اسلام انصاف, عدل و انصاف کا نام ہے. تو اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے یہ فرمایا. اس سے اگلی آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ. ایمان والوں کو کہا کہ اے ایمان والو, اللہ کا نعمتوں کا پیش نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کافروں کو روک دیتے, ان کے ہاتھ روک دیتے ہیں. یعنی ان کو پوری قدرت حاصل ہوتی ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا دیں, لیکن اللہ ان کے ہاتھ کو روک دیتے ہیں. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے صحابہ اکرام کے ساتھ, تو جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو صحابہ اکرام مختلف سستانے کے لیے, آرام کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے, کوئی اس درخت کے نیچے, کوئی اس ٹیلے کے پاس, کوئی اس وہاں. تو ایک جگہ اکیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی اور سائے کے نیچے لیٹ گئے. ایک دیہاتی وہ آیا, اس نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے, اس نے آپ کی تلوار اٹھائی اور یوں تان کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا من یمنعک منی, آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا, آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اللہ اکبر, آپ تو اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. آپ نے فرمایا اللہ اللہ. ایسا روب اس کے اوپر طاری ہوا, کب کبھی طاری ہوئی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گری اور وہ بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی, فرمایا اب تم بتاؤ. اب اس کے پاس کچھ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا دیکھو یہ شخص بیٹھے. جی یا رسول اللہ. فرمایا اس نے اس طرح سے کیا, اس نے اس طرح سے کیا. تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دی کہ اے ایمان والو, یہ اللہ کا انعام ہے کہ بعض دفعہ کافروں کو پوری قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں, لیکن اللہ ان کے ہاتھ کو روک دیتے ہیں. کعب بن اشرف یہودی, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا. آپ کو دیوار کے نیچے بٹھا کر اوپر سے پتھر گرانے کی تدبیر کی. اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو اطلاع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور واپس آ گئے. اگلی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ جب مصر میں آباد ہو گئے کہ بھئی دیکھو اب ماشاءاللہ سے فرعون ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, آپ سکون میں ہیں, تو آپ کا جو آبائی وطن ہے فلسطین, شام, بیت المقدس, اس کو واپس لو
اور اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچو، قدم رکھو، تمہارا دشمن بھاگ جائے گا، کامیابی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، لوگوں کو کہا چلے بھائی، اب چل پڑے۔ جب چلے، قریب آئے، اس علاقے کے قریب آئے تو ایک جگہ پر آ کے پڑاؤ ڈالا۔ پوری قوم کے 12 سردار تھے، ہر قبیلے کا سردار الگ تھا۔ تو ان 12 سرداروں کو حضرت نے فرمایا کہ تم جاؤ، یہ جو قوم جس نے بیت المقدس کو قبضہ کیا ہوا تھا، جن سے بیت المقدس آزاد کرانا تھا، یہ عمالقہ قوم تھی، عمالقہ، اور یہ بہت ڈیل ڈول والے تھے، اونچے لمبے قد تھے ان کے، ہیبت ناک ان کی جسامت تھی۔ تو جب یہ گئے تو ایک نے ان کو پکڑ لیا، 12 کو ایک نے، اور پکڑ کے لے گیا اپنے بڑے کے پاس۔ اس نے کہا کہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا ان کو قتل کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر قتل کر دیں گے تو بات بنے گی نہیں، ان کو اتنا دہشت زدہ کر دو، خوف زدہ کر دو، اتنا ڈرا دو اور ان کو چھوڑ دو، یہ باقیوں کو جا کے ڈرائیں گے۔ ان کی تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ اب یہ خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں سناؤ؟ کہنے کہ توبہ توبہ، ہم تو نہیں جائیں گے بھئی، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خاموش رہو، خبردار یہ بات کسی کو نہیں بتانی، چپ رہو، انشاءاللہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اب یہ کہاں خاموش رہنے والے تھے، بتا دیا قوم کو ان لوگوں نے کہ بھائی جن کے ساتھ بھڑوانا چاہ رہے ہیں وہ تو ایسے دہشتناک لوگ ہیں، وہ تو ہمیں یوں ہی مروڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے ڈرپوک نکلے، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَإِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ، حضرت تو جان تیرا رب جانے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام چارے بہت پریشان، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، ہارون کا، اے اللہ اس قوم اور میرے درمیان جدائی کر دے۔ اللہ کی ایسی پکڑ آئی، اس جگہ کو وادی تی کہتے ہیں، یہ 40 کلومیٹر کے اندر کا یہ رقبہ تھا۔ تو اس جگہ پر یہ ایسے محصور ہوئے کہ یہاں سے نکل نہیں سکے 40 سال تک۔ یہ نہیں کہ خاردار کوئی باؤنڈری کھینچ دی، کوئی دیوار کھینچ دی، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ صبح ہمت کر کے نکلتے کہ آج تو ہم نے نکل ہی جانا ہے، چل چل کے تھک ہار کے جب شام رات ہوتی، ہمت نہ ہوتی آگے جانے کی، سو جاتے۔ جب سو جاتے صبح اٹھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچے ہوتے۔ یہیں پر ان پہ پھر من و سلوہ اترا، جب یہاں پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے اور کوئی سایہ نہیں ہے، تو اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی۔ دیکھیں اللہ اپنے پیاروں کی کیسی لاج نبھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بادلوں کا سایہ ہو گیا۔ کہا پانی نہیں ہے حضرت، تو فرمایا ٹھیک ہے، ایک پتھر کے اوپر لاٹھی ماری، 12 چشمے پھوٹ پڑے، فرمایا پانی پئیں۔ کہا کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے من و سلوہ اتار دیا یہاں سے۔ 40 سال موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے حضرت یوشع بن نون، ان کے اوپر جو ان کی اولادیں تھیں وہ جوان ہوئے، اللہ نے انہیں نبی بنا دیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ان کو ساتھ لے کر کے گئے، اللہ نے وعدہ پورا فرمایا اور بیت المقدس کو ان کے ہاتھوں سے فتح کر دیا۔ اگلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، حابیل اور قابیل کا، کہ قابیل جو تھا وہ بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی تھی وہ حسین تھی، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے ساتھ ہی جو پیدا ہونے والی لڑکی ہے اسی سے نکاح کر لوں،
اور ان کو قتل کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ان کو قتل کروں گا تو پھر ان کے ساتھ نکاح کروں گا، وہ نہیں ہوں گے تو میرے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، اگر آپ میرے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے بھی تو میں آپ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اللہ کی بارگاہ میں سچا ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ دونوں نے قربانی کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آگ نے جلا کے راکھ کر دیا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ بعد نہیں آیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو اب پریشان کہ اس کو کرے کیا، اور یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس کو چھپانے کے لیے پریشان۔ تو ایک اللہ پاک نے کوا بھیجا، اس کوے نے مردہ کوے کو دفن کرنے کے لیے زمین کھودی اور اس میں ڈال کے پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ تو یہ کہنے لگا یا ویلتا عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، اے کاش کہ میں تو کوے سے بھی کیا گزرا ہوا، کوے کو بھی اتنی عقل ہے کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کو کس طریقے سے دفن کیا ہے، میں یہ بھی نہ کر سکا۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے حدود، قصاص اور تعزیرات، یہ تین سزائیں، ایک ہے تعزیر، تعزیر قاضی کی ثوابدید پر ہوتا ہے، وہ سزا دینا چاہے کتنی دینا چاہے، شریعت مطہرہ نے اس کو پابند نہیں کیا، اور ایک ہے قصاص، اس کو شریعت مطہرہ نے بتایا ہے، لیکن اس میں بندے کا حق غالب ہے، اگر انسان معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ حدود جو ہے یہ وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین شدہ ہے، جیسے ڈکیٹی کی سزا، چوری کی سزا، زنا کی سزا، زانی کسی مسلمان عورت پر زنا کے الزام لگانے کی سزا، یہ سزائیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے قرآن میں متعین ہو گئیں۔ اب اگر انسان معاف بھی کرنا چاہے، ان کو حدود کہتے ہیں، تو انسان ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ تعزیرات کو معاف کر سکتا ہے، قصاص کو معاف کر سکتا ہے۔ مثلا کسی آدمی کا قتل ہو گیا، بھائی قتل ہو گیا، اب وارث بھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لے رہا، میں نے معاف کر دیا، تو کر سکتا ہے، لیکن حدود معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ، جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ بھائی محمد علی کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، انہیں اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔